یہ فضائل الصحابہ کی حدیث نمبر 737 ہے۔ امام احمد بن حنبل آل بیت کے بہت بڑے عاشق یہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ بس یہ روایت سن لو سارے شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں مصر سے ایک آدمی آیا، اس نے حج کیا، حج کے مناسک سے فارغ ہو کر وہ جانے لگا واپس۔ اس نے دیکھا ایک جگہ پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شیخ بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شیخ کون ہے کہ سارے لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اس وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ تو اس نے کہا کہ موقع غنیمت جانا اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے عرض کیا اے ابن عمر، اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں، ان سألتک عن شیء تحدثنی، اگر میں آپ کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو کیا آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا ہاں دوں گا۔ اس نے آپ سے سوال کیا، میں آپ سے اللہ کے اس گھر کے احترام والے گھر کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کعبۃ المشرفہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا میں آپ سے اس گھر کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، احترام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتائیے کیا آپ جانتے کہ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کیا آپ جانتے کیا حضرت عثمان غنی احد کے میدان میں موجود نہیں تھے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عثمان، وہ حضرت نہیں کہہ رہا تھا، وہ عثمان کہہ رہا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر، یہ نعرہ لگایا۔ اب یہ نعرہ لگانے کا مقصد ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جو عقیدہ حضرت عثمان پر باتیں کسنے کا، حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے کا، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابن عمر بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے، اللہ اکبر کہہ کے نکلنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ادھر آ، ہائے ہائے صحابی کا تیور دیکھنا اب ذرا۔ اگرچہ صحابہ بڑے نرم مزاج ہوتے تھے، حج کا موقع ہے، آپ نے کہا اس کو بلاؤ، خبیث کو ادھر بلاؤ، جملے سننا، کہا اس خبیث کو ادھر بلاؤ۔ جانے لگا تو آپ نے پیچھے ادھر آ، تو وہ آیا، کہا ادھر بیٹھ۔ یہ اسی طرح انداز تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، کہا بیٹھ ادھر، میں تجھے بتاتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ بدر کے دن موجود کیوں نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی بدر کے میدان میں نبی پاک نے خود منع کیا تھا، اس وجہ سے موجود نہیں تھے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا نبی پاک کی بیٹی حضرت رقیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی بدر کے دن تشریف نہیں لائے تھے۔ اور رہی یہ بات کہ بدر میں حضرت عثمان غنی نہیں تھے، تو اس بات کو اچھالنا ہے یا نہیں اچھالنا، یہ فیصلہ کرنے کا تجھے اختیار نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ فیصلہ کرنے کا تجھے اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ یا تو اللہ کرے گا یا تو اللہ کا محبوب کرے گا۔ کہا اللہ کے محبوب نے فیصلہ کر دیا، فرمایا عثمان تو میری بیٹی کی خدمت پر مامور تھا، اگرچہ تو بدر میں نہیں تھا، پھر بھی تجھے بدر کے جو مال غنیمت ملا ہے نا، اس میں سے میں تجھے حصہ عطا فرماؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی بدر میں موجود تھے۔ کہا تیرا جو دوسرا اعتراض ہے کہ حضرت عثمان غنی احد میں موجود نہیں تھے، کہا سن لے، احد میں موجود تھے یا نہیں تھے اس پر بھی اعتراض کرنے کا حق کسی اور کو نہیں ہے، یا تو اللہ کو ہے یا تو اللہ کے رسول کو ہے، کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ جنگ انہوں نے تمہارے لیے نہیں لڑی، آپ نہیں سمجھے اس بات کو۔ اگر جنگ انہوں نے حضرت عثمان نے یا صحابہ نے
ہمارے لیے لڑی ہوتی نا، یا دور حاضر کے رافضیوں کی طرح کے لیے لڑی ہوتی، یا اہل سنت میں موجود نام نہاد اہل سنت رافضی خیال لوگوں کے لیے لڑی ہوتی، تو پھر تو اعتراض بنتا تھا۔ انہوں نے جنگ لڑی تھی اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا احد میں موجود نہیں تھے، اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، رسول اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ کہا جو تیرا تیسرا اعتراض ہے بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے، کہا بیعت رضوان میں اب سننا، ابن عمر کے اگلے الفاظ سننا، کتاب کا حوالہ یاد رکھنا، یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، اس کی حدیث نمبر 737 ہے۔ کہا بیعت رضوان کے موقع پر مکہ میں رسول اللہ نے اپنا سفیر مقرر کرنا تھا اور مکے والوں کی طرف ایسا آدمی بھیجنا تھا جو رسول اللہ کے نزدیک اور مکے والوں کے نزدیک صحابہ کے طبقے میں سب سے زیادہ عزت والا ہو۔ اگر اس دن، ابن عمر نے کہا، اگر اس دن مکے والوں کی نظر میں عثمان غنی سے زیادہ کوئی اور عزت والا ہوتا، کوئی اور عزت والا ہوتا، تو رسول اللہ حضرت عثمان غنی کو مکے والوں کی طرف نہ بھیجتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے والوں کی نظر میں اس دن اور رسول اللہ کی نظر میں اس دن سب سے معزز اگر کوئی تھا تو وہ عثمان غنی تھے۔ اب سننا اگلی بات سننا۔ اس وقت ابن عمر نے جب یہ تینوں باتیں کر لی نا، تینوں باتیں کر کے حضرت ابن عمر نے ایک جملہ کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا یہ تینوں باتیں سننی ہے؟ کہا سننی ہے۔ کہا چلو اٹھ ادھر سے، اٹھ ادھر سے، اور صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والے کے لیے ہماری مجلس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اٹھ اور یہاں سے دفع ہو جا۔